اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ والد ماجد کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ 22ویں پشت تک بخاری شریف کے اندر سلسلہ نسب موجود ہے۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ نسب ہے وہ غیر مستند ہے، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یوں ہے: حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب نامہ مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلے ایک ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والد کی طرف سے اپنا سلسلہ نسب جب بھی بیان فرماتے تھے تو عدنان تک ہی بیان فرماتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا: کذب النسابون، جو نسب بیان کرنے والے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا۔ 22ویں سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب وہ کسی صحیح سند والی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دونوں طرف سے اس کی ہر کڑی طہارت، نجابت، شرافت، عزت اور نیک نامی کا پیکر ہے۔ آپ علیہ السلام کے تمام آباء و اجداد اور آپ کی تمام امہات یعنی والدہ ماجدہ، نانیاں، دادیاں سب نہایت پاک باز اور باوقار تھے۔ اسی لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہرقل کو پہنچا اور ہرقل نے ابو سفیان سے آپ علیہ السلام کی نبوت کی حقیقت جاننے کے لیے کئی سوال کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہارے بیچ ان کا حسب اور نسب کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہم میں اعلیٰ حسب اور نسب والے ہیں۔ تو ہرقل قیصر روم نے یہ سن کر کہا: وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، اسی طرح پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اعلیٰ خاندان ہی میں مبعوث ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی خاندان حسب اور نسب والا اور نعمت اور بزرگی والا آپ علیہ السلام کے خاندان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام قریشی کہلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے سبھی حضرات بڑے باکمال اور بڑی خصوصیات والے گزرے ہیں، مگر ہم ان میں سے چند کا تعارف کروا دیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب اور خاندان کی شرافت
اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے فہر بن مالک گزرے ہیں۔ یہ جو فہر ہیں ان کا لقب قریش ہے اور ان کی اولاد قریشی کہلاتی ہے یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور باقی سمندری جانوروں کو وہ کھا جاتا ہے اور ان پر ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ تو چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور اپنی طاقت کی بنیاد پر تمام عرب قبائل پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ تو یوں ان کا لقب قریش مشہور ہو گیا اور ان کی اولاد کو قریشی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد اور والدہ دونوں وہ فہر بن مالک ہی کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ علیہ السلام دونوں طرف سے ماں باپ کی طرف سے قریشی کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پردادا ہاشم تھے۔ ہاشم بھی بہت بڑی شان و شوکت والے تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ یہ انتہائی بہادر، بے حد سخی تھے اور بے حد اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ان کو ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک سال عرب میں مکہ مکرمہ میں بہت سخت قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ تو ہاشم جن کا نام عمر تھا، یہ شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور ان روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کے یہ حاجیوں کو انہوں نے کھانا کھلایا۔ تو اس سے لوگوں نے ان کا نام ہاشم مشہور کر دیا۔ ہاشم کا معنی ہوتا ہے روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ چونکہ یہ عبد مناف کے بیٹوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے یہ عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ انہوں نے پھر شادی کی قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی بیٹی جن کا نام سلمہ تھا اس سے، اور انہی سے ان کے صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب پیدا ہوئے، اور مدینہ میں پیدا ہوئے تھے حضرت عبد المطلب۔ اور ہاشم 25 سال کی عمر میں شام گئے ہوئے تھے، راستے میں غزہ میں انتقال فرما گئے، اسی لیے حضرت عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر میں پلے اور بڑھے۔ جب 7 یا 8 سال کی عمر کے ہوئے تو پھر مکہ مکرمہ آئے اور اپنے ددیال اور خاندان کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان کا اصل نام عبد المطلب نہیں ہے، ان کا نام تھا شیبہ۔ یہ بہت ہی نیک، عابد اور زاہد تھے۔ غار حرا میں اپنے ساتھ کھانا اور پانی لے کر جاتے اور کئی دن تک وہاں عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں گوشہ نشین رہنا پسند فرماتے تھے۔ ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ عرب کے تمام لوگ قریش کو بڑی عقیدت کے ساتھ دیکھتے تھے اور مکہ والوں پہ جب بھی کوئی مصیبت آتی تھی یا قحط پڑتا تھا تو لوگ حضرت عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پہ چڑھ جاتے اور ان کے ذریعے دعا مانگتے تھے، اللہ سے دعا مقبول ہو جایا کرتی تھی۔ عربوں میں جو برائیاں کچھ پائی جاتی تھیں اس زمانے میں،
ان سے حضرت عبد المطلب دور تھے، بلکہ یہ لوگوں کو بڑی سختی سے منع کرتے تھے کہ بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور نہ کرو، اور جو چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کاٹ دیا کرتے تھے، ہاتھ کاٹتے تھے۔ اپنے دسترخوان پہ پرندوں کو بھی کھلاتے تھے، اس لیے ان کا ایک لقب مطعم الطیر ہے، پرندوں کو کھلانے والا۔ شراب، زنا کو حرام سمجھتے، عقیدے کے لحاظ سے یہ بڑے موحد تھے۔ زمزم کا جو کنواں بند ہو گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کے درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم کا پانی مہیا کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر جب کعبے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو مکہ کے قریب پہنچ کر اس کی فوج نے اور سپاہیوں نے مکہ والوں کے اونٹ اور دوسرے مویشی چھین لیے۔ ان میں 200 یا بعض نے کہا کہ 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے ابرہہ سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا کہ قریش کا ایک سردار اور وفد لے کر میرے پاس آیا ہے، تو خیمے میں بلایا اور بہت دیکھ کر بڑا مرعوب ہوا، اور اس نے آپ کو اب تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیسے آئے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ نے اور آپ کے سپاہیوں نے ہانک کر یہاں پہ لائے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ میں تو آپ کو سمجھتا تھا کہ آپ بڑے حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہوں گے، اور آپ آ کر کعبے کے بارے میں کوئی بات کریں گے، مگر آپ تو صرف اونٹ اور بکریوں کی بات کر رہے ہیں، آپ کو کعبے کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، اور وہ اللہ اپنے گھر کو خود بچائے گا۔ بہرحال اس نے اونٹ واپس کیے اور حضرت واپس آئے اور اپنے خاندان اور مکہ والوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، اور پھر جب صبح کے وقت ہاتھیوں کا لشکر لے کر ابرہہ کعبے کی طرف بڑھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو حشر کیا وہ سورۃ الفیل کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بہرحال آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، ان کی سیرت اور ان کا کردار کیسے تھا۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ، یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے چھوٹے بھی تھے اور باپ کے زیادہ لاڈلے اور چہیتے تھے۔ جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کا جب انتقال ہوا تو کی وراثت میں، ترکے میں، ان کی ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں تھیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملا۔ یہاں ایک بات بہت قابل توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، ان کے ایمان کے متعلق لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ آیا مومن تھے یا کیسے تھے۔ اس سلسلے میں محتاط قول یہی ہے کہ توقف کیا جائے اور اپنے منہ سے اور زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالی جائے کہ جس کا
تعلق علم اور دلیل سے نہ ہو۔ یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، آباء و اجداد، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا سے وفات پا گئے۔ اس زمانے کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے۔ ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمانی پہنچی نہیں تھی، لہٰذا ان کو کافر آپ کس بنیاد پر کہہ سکتے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت اور ایمانی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد بلکہ تمام رشتہ داروں کے ساتھ ادب اور احترام کا التزام رکھا جائے۔ ہاں، وہ رشتہ دار جن کا کافر اور جہنمی ہونا قرآن و حدیث سے یقینی طور پر ثابت ہے، جیسے ابو لہب ہے، اس کی بیوی حمالۃ الحطب قرآن نے اس کو کہا، تو ان کے متعلق قرآن میں یا حدیث میں تفاصیل موجود ہیں، اسی پر اکتفا ہو۔ ان کے علاوہ جن کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہیں، ان کے متعلق اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکات کا کچھ ظہور ہوا۔ جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی، صبح و صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی، وہ سورج کے نکلنے کی خوشخبری دیتی ہے، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع ہونے کا زمانہ قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سی ایسی عجیب تبدیلیاں اور علامتیں اور عجیب واقعات ظاہر ہونے لگے جو پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دے رہے تھے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ چنانچہ اصحاب فیل، ہاتھی والوں کی ہلاکت کا جو واقعہ ہے، اور ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا، اور برسوں کی خشک سالی جو مکہ اور اطراف کے اندر تھی پورے عرب میں، اس کا دور ختم ہوا اور خوشحالی آ گئی۔ بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل میں زلزلہ، اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے جو بحیرہ ساوا ہے اس کا ایک دم خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بدن سے روشنی کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے، یہ سارے واقعات اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آ چکا ہے۔ بہت سارے واقعات یہاں پر وہ اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، ان میں ضعف ہے، سیرت نگاروں نے ذکر کیا، لیکن وہ موضوع اور من گھڑت نہیں ہے۔ کسی بات کے ضعیف ہونے میں اور من گھڑت ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ من گھڑت روایت کو بیان کرنا حرام ہے، اس سے استدلال حرام ہوتا ہے۔ ضعیف روایت میں کچھ فنی اعتبار سے ضعف ہوتا ہے کسی راوی کے اندر۔ بہرحال فضائل کے اندر جب وہ قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو اور مزاج شریعت کے مخالف نہ ہو تو اس سے استدلال ایک حد تک کیا جا سکتا ہے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے
تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی سی بدلی آئی، بادل آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی، کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دے رہی تھی۔ پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ، چرند، پرند کے سامنے پیش کرو، اور انہیں آدم علیہ السلام کی صورت، شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کی شجاعت، ابراہیم علیہ السلام کی خلت، اسماعیل علیہ السلام کی زبان، اسحاق علیہ السلام کی رضا، صالح علیہ السلام کی فصاحت، لوط علیہ السلام کی حکمت، یعقوب علیہ السلام کی بشارت، موسیٰ علیہ السلام کی شدت، یا ایوب علیہ السلام کا صبر، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یوشع علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کی آواز، دانیال علیہ السلام کی محبت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، عیسیٰ علیہ السلام کا زہد اور تقوی عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے، واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا پر سرداری دے دی گئی، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 لوگ آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا برتن تھا، لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا ایک تھال تھا، تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے سپرد کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے عرض کیا جیسے یہ روایت ہے، اس کے علاوہ اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی سرداری اور عزت اور وقار کا تاج آپ کے سر پہ رکھا۔ بہرحال یہ ہمارا پہلا سبق تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے متعلق مختصر سی گفتگو، آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب والدین کی طرف سے اور آپ کے آباء و اجداد میں سے بعض کی چند خصوصیات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نشانیوں کا ظہور۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔